بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس 8th کلاس۔ آج کا ہمارا لیکچر باب دوم ایمانیات اور عبادات پر ہوگا۔ آج سب سے پہلے ہم نے ایمانیات پر پڑھا اور اس کے بعد عبادات ہم پڑھ رہے تھے۔ عبادات کی بیٹا دوسری جز ہے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل، اس کو بیٹا آج ہم پڑھیں گے اور آپ سمجھیے گا بھی صحیح۔ جہاں پر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی ذہن میں سوال آ جائے تو بیٹا آپ اس کو پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے گا۔ جیسے اسکول اوپن ہوں گے آپ مجھے بتائیے گا، اس پر ہم ضرور ڈسکس کریں گے اور آپ کو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، یعنی کہ جو ہم نے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی نظر افعال کے دوسرے آخری نتائج پر ہو، یعنی کہ وہ شخص جس کی نظر صرف آخری نتیجے پر ہو کہ جو میں نے کام کیا ہے اس پر ہو، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہو۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کے جو فائدے ہیں یا نقصان ہیں یہ بس عارضی ہیں، مستقل نہیں ہیں، اور آخرت کے ابدی فائدوں کا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا کی جو فائدے یا نقصان ہیں یہ عارضی طور پر ہیں، یہ مستقل نہیں ہیں، پر آخرت کی جو زندگی ہے جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں جو ہے اس کے فائدے یا نقصان کا خیال رکھے اور پھر نیکی کرتا رہے اور گناہ کو چھوڑتا رہے۔ پھر کیا ہو، ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لی جائے، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے آخرت کی جو زندگی ہے اسی کے اوپر سب کچھ ہے، تو پھر وہ کیا کرے، جب وہ آخرت کا سوچ لے تو پھر وہ یہ سوچتے ہوئے وہ نیکی کا کام شروع کر دے اور بدی کو چھوڑ دے۔ پھر یہ کہے کہ ایسے شخص کے دل میں اگر یہ خیال بھی آ جائے کہ امتحان جو ہے وہ ناجائز ذرائع کے مطابق ہم کامیابی کا حاصل کر لیں گے، یا رشوت یا سفارش دے دیں گے، یا اونچا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، اگر وہ کسی کی چیز پڑی ہو اور اس کا مالک سامنے نہ ہو ہم اس کی چیز چرا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو مجھے امیر بنا دے، اطاعت امانت رکھوانے والا تو مر گیا، نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے عمل کے لیے جو ابدا ہوگا، اپنے عمل کے لیے وہ جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے دل میں یہ آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو جس نے ہمارے پاس امانت رکھوائی تھی وہ تو اس دنیا کو اب چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب کیا کریں ہم اس کی امانت کھا جاتے ہیں، اس کے کون سا بچوں کو پتہ ہے، اس کے گھر والوں کو کون سا پتہ ہے۔ اگر یہ سوچے کہ میں دفتر میں کام کرتا ہوں، اب افسر جو ہے میرا وہ کسی کام کے لیے باہر چلا گیا ہے، تو اب میں کیا کروں،
اس کی غیر موجودگی میں چلو چند گھنٹے جو ہیں وہ میں کھیل کود میں لگا دوں یا گپ شپ میں کر دوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب کریں کیا، جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ ایسے جو خیالات وہ یہ کرے گا، وہ کیا کرے گا، اس کا جو ہوگا نا آخرت پر جو ایمان ہوگا، وہ اس کی جو نظر میں ہوگی، جو آخرت میں آخرت کا جو ایمان ہوگا نا رکھنے والا شخص، اس کی نظر میں وہ کیا ہوگا، ہر آنے والے وقت کی طرف سے نظر اٹھ جائے گی۔ اور کیونکہ ابھی یہ خیال نہیں رکھ رہا نا، وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میرا افسر نہیں ہے، میں گپ شپ کر لوں، یا میں سیر و تفریح میں چلا جاؤں، یا پھر امانت میرے پاس ہے تو میں کھا جاؤں، کون سا اس کے بچوں کو پتہ ہے، کون سا اس کے گھر والوں کو پتہ ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ تو پھر آخرت کے روز پھر وہ رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو وہ سارے عمل کے جو اس نے کیے ہوں گے وہ کیا کرے گا، ایک ایک کا وہ جواب دے گا۔ اس لیے یہی خیال اسے دنیاوی لذت چھوڑ کر وہ آخرت کے فائدوں پر مائل کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ وہ آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ کیا کرنا چاہیے، آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ آخرت کو نہیں سوچ رہا نا، ابھی وہ دنیا کو سوچ کر وہ دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ ہے ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یعنی کہ اب وہ یہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ مولا مجھے دنیا میں سب کچھ دے، مجھے آخرت کی کوئی ضرورت نہیں، اب کیا وہ دنیا میں تو اسے سب کچھ مل جائے گا پر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا میں کچھ دے یا نہ دے، ہمیں آخرت میں بہت کچھ مل جائے۔ اور دوسری بات اگر وہ یہ کر دیں کہ مولا ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں، ہمیں تو آخرت کی پرواہ ہے، ہاں اگر ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا، اللہ رب العزت اگر انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے کام کیے نا، جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کیا کرے گا، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دے دے گا اور آخرت میں بھی انہیں بھلائی دے دے گا۔ یہ تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر، جو آپ نے آج ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ ہے، سوال نمبر 3، اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار صرف عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے ممکن ہے، تشریح کریں۔ یہ سوال نمبر 3 آپ نے کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ پیج نمبر 7 پر جو آج ہم نے پڑھا، عقیدہ آخرت اور اعلیٰ کردار کی تشکیل۔ یہ بیٹا آپ دیکھیے گا، یہ جہاں سے نا اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو، یہ وہ شخص ہے، یہاں تک آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، جس کی نظر، ٹھیک ہے نا، جس کے بعد آپ بیٹا لکھ دیں گے شخص، جس کے بعد شخص لکھ دیں گے، پھر آگے یہ سارا پیراگراف آپ لکھ دیں گے، جس شخص کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہو، یہاں سے لے کر پیج نمبر 7 جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 8 یہ پہلا پیراگراف، اور اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت جو آج ہم نے پڑھا، آپ جہاں تک لکھیں گے نا بیٹا، یہ پہلا پیراگراف جو ہے نا اس کے یہاں تک، یہ آیت، یہ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں یہ بات جو لکھا ہوا نا، اس سے پہلے یہ جو لکھا ہوا ہے مائل کرنے میں مدد دیتا ہے، مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بس یہاں تک آپ بیٹا، یہ سوال کا جواب ہے، تیسرے سوال کا جواب آپ اسے لکھیں گے اور اچھی طریقے سے یاد بھی کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔